باندھے، کسی قلعے سے باندھے تو اس کے بعد وہ پانی نکالے گا. ایسا نہ ہو کہ وہ پانی کنویں سے نکالے تو اس کا جانور بھاگ نہ جائے. اب اس نے اچھی نیت کے ساتھ یہ سوچ کر اس شخص نے اس کنویں کے قریب ایک لکڑی کا قلعہ، سمجھ رہے آپ تو سارے، کوئی قلعہ لگا دیا کہ کوئی بھی مسافر آئے، راہگیر آئے، اپنا جانور باندھے، اس کے بعد ڈول سے کنویں سے پانی نکالے گا تو اللہ مجھے اجر دے گا. بڑا نیکی کا کام ہے، اتنا ثواب کا کام ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا تعلق تو نیتوں پر ہے. ان اللہ لا ينظر صورکم ولا اعمالکم ولکن ينظر نیاتکم. حضور فرماتے ہیں اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، تمہارے عمل نہیں دیکھتا، تمہارے دل کی نیت کو دیکھتا ہے. اس کی نیت کیا تھی کہ کسی مسلمان، کسی بھائی کا بھلا ہو جائے. اس نے وہاں پہ ایک قلعہ لگا دیا. اب کچھ عرصے بعد ایک اور شخص کا وہاں سے گزر ہوا جو کہ سوار نہیں تھا، پیدل تھا، وہ چل رہا تھا. اس نے ضرورت محسوس کی پانی کی، پینے کے لیے یا وضو کے لیے. اب اس کے دل میں فوراً خیال آیا کنواں بھی ہے، زمین بھی اچھی ہے، لیکن کنویں کے قریب یہ جو ٹھوکر لگی ہوئی ہے نا، یہ جو قلعہ گڑا ہوا ہے، اگر خدا نہ خواستہ کسی کو اس قلعے کے ساتھ ٹھوکر لگ جائے، چھٹا لگ جائے تو اللہ نہ کرے وہ کنویں میں نہ جا گرے. اس بندے نے نہ فوراً کسی پتھر کے ساتھ، اینٹ کے ساتھ نہ اس قلعے کو اکھاڑ کر دور پھینک دیا. نیت کیا تھی؟ ثواب کی نیت تھی، اجر کی نیت تھی، نیک نیت ہی تھی. روایات کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کی بخشش فرما دی. ایک نے لگایا، ایک نے اکھاڑا. نیت دونوں کی اپنی اپنی جگہ پہ درست تھی، دونوں نے فلاح کا کام کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ کام کرنا اتنا پسند آ گیا کہ رب کائنات نے ان کی بخشش فرما دی. اور رب کی رحمت کو اتنی زیادہ ہے، رب کائنات جل جلالہ کی رحمت کے بارے میں شیخ سعدی فرماتے ہیں نا، رحمت حق بہا نامی جوید، رحمت حق بہا نامی جوید. فرماتے ہیں اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، اللہ کی رحمت کو بہانے تلاش کرتی ہے. کوئی بہانہ بنے، میرا بندہ میرے پاس آئے، میرے قریب کو آئے، میں اپنے بندے کو بخش دوں. اسی طرح ایک اور واقعہ بھی میرے ذہن میں آیا. دو بھائی تھے، ایک بڑا نیکوکار، پرہیزگار، بڑا متقی پاک تھا، اور ایک بھائی بڑا گنہگار تھا. وہ مختلف طرح کی برائیوں میں پڑا رہتا. ایک دن نیک بھائی نے اس گنہگار کو سمجھایا، بھائی سمجھ جا نیکی والے کام کا، برائی سے بچ جا. اب اس کو سمجھایا. ایک دن وہ گنہگار بول کے کہنے لگا، بھائی جان اگر میرا رب میرا فیصلہ میری ماں کے سپرد کر دے تو ذرا بتاؤ ماں مجھے کہاں بھیجے گی؟ تو بڑے نیک بھائی نے کہا کہ بھائی ماں تو تجھے واقعی جنت میں بھیجے گی. اب اس گنہگار کا، وہ تھا تو گنہگار لیکن اللہ کی رحمت پہ پختہ یقین تھا. اس نے پختہ یقین دل میں رکھتے ہوئے یہ کہا کہ بھائی پھر میرا رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ بڑے بندے پہ مہربان ہے. یہ بات کہنی تھی. کچھ عرصے بعد اس کا انتقال ہو گیا. بڑے بھائی نے اپنے گنہگار بھائی کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے. پوچھا کہ بھائی یہ تیری بخشش کا کیا ماجرا بنا؟ اللہ نے کس عمل کے سبب نے بخش دیا؟ وہ عرض کرنے لگا، بات دراصل یہ ہے کہ مرنے سے پہلے رحمت الہی کی امید اور یقین والی اسی بات نے میری بخشش کروا دی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ ساری زندگی جو مرضی کرتا پھرے، چوریاں بھی کرے، ڈاکے بھی ڈالے، معاذ اللہ مسلمانوں کے ساتھ دھوکے فریب بھی کرے، مسلمانوں کو تکلیفیں بھی پہنچائے، مسلمانوں کے حق بھی مارے، مسلمانوں کے دل بھی دکھائے، اور پھر آخر میں آ کر معافی مانگ لے. یہ میں نے روایت اس لیے نہیں سنائی بلکہ اس لیے سنائی ہے کہ ہم نے اللہ کا خوف بھی اپنے دل میں رکھنا ہے اور اللہ کی رحمت سے امید اور یقین بھی اپنے دل میں رکھنا ہے.
جب خوف و امید یہ دونوں ہوں گے تو پھر بندہ بھٹکے گا نہیں، پھر بندہ بہکے گا نہیں۔ کسی کو کیا پتا کہ میں کب دنیا سے چلا جاؤں، میرا یہ سانس کب دنیا سے ختم ہو جائے، کب یہ سانس کی مادہ ٹوٹ جائے۔ اس لیے برادران اسلام، ہم اپنے آپ کو ابھی سے درستی کی طرف لے کر آئیں، اچھائی کی طرف لے کر آئیں، نیکی کی طرف لے کر آئیں، بھلائی کی طرف لے کر آئیں، گناہوں سے بچیں، ہر طرح کا گناہ جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، کیا پتا آپ چھوٹا سمجھ رہے اللہ کے ہاں وہ کتنا بڑا ہو۔ ایک روایت میں ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، اللہ نے تین باتوں کو تین چیزوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ بڑے غور سے سنیے گا۔ فرمایا اللہ نے اپنے اولیاء کو، اپنے پیارے بندوں کو، اپنے ولیوں کو اپنے عام بندوں میں اللہ نے چھپا کے رکھا ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں چھپا کے رکھا ہے، اور اپنی ناراضگی کو اللہ نے گناہوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ اب بندہ مومن کو کیا درس ملا کہ وہ ہر مسلمان جو بھی مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، عقیدے کا درست ہے، اس کو اپنے سے بہتر سمجھے، اس کو صحیح سمجھے، اس کا اپنے سے بڑھ کے ادب و احترام کرے۔ کیا پتہ یہ مسلمان اللہ کا کتنا قریب بندہ ہو، کیا پتہ یہ اللہ کا کتنا پیارا بندہ ہو۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ولی ہونے کے لیے ایک تصویر و اشتہار اور مریدوں کی لمبی قطار اور جبہ و دستار یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ تو بعض اوقات کسی مزدور کو بھی اپنی ولایت عطا فرما دیتا ہے، کسی عام سے بندے کو بھی جو کہ بھینسوں کو چلاتا ہے لیکن فرائض و واجبات کی پابندی کرتا ہے، اللہ اس پہ بھی اپنا کرم فرما دیتا ہے۔ اس لیے کسی بھی مسلمان کو کم تر نہ سمجھیں، عزت کریں۔ اور پھر ارشاد فرمائے نیکی، ہم سمجھتے ہیں یار چھوٹا سا کام ہے، ٹھوکر ہے، ٹھوکر لگے گی چلو ٹھیک ہے پڑا رہے، جس نے پھینکا وہ اٹھائے گا، نہیں، آپ وہ پتھر بستے سے اٹھا کر ایک سائڈ پہ کرے، کیا پتا کہ عمل ہی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ وہ آپ نے واقعہ نہیں سنا کہ ایک عورت جو کہ بری عورت تھی، فاحشہ عورت تھی، ایک دن وہ راستے سے گزر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کتا سخت گرمی میں تپتے ریت کے صحرا میں وہ گرمی سے پیاس سے ہانپ رہا ہے، زبان باہر نکالی ہوئی ہے۔ اب اس عورت کو اس کتے پر رحم آیا، اس عورت نے اپنا دوپٹہ سر سے اتارا اور اپنے دوپٹے کو اپنے موزے کے ساتھ، اپنے جوتے کے ساتھ باندھا اور کنویں میں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلایا۔ اللہ نے اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اس عورت کو بخش دیا۔ تو کسی بھی نیکی کو